اور روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کس وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہوتا ہے، وہ ہے کھانا پینا۔ جب انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے تو انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے جس شخص نے جان بوجھ کر کھانا کھایا یا پیا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ چیز، وہ ڈرپ، وہ انجیکشن جو کوئی بندہ لگواتا ہے اور اس میں کوئی غذائیت موجود ہے، کوئی طاقت موجود ہے، تو اس انجیکشن، ڈرپ اور گلوکوز کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان جب اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس انسان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اس انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک منی کا خارج کرنا، منی کا خارج کرنا اپنے ہاتھ کے ذریعے یا کوئی اور ذریعہ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی شخص اپنی منی کو خارج کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کو حیض کے ایام شروع ہو جائیں، حیض کے ایام شروع ہو جائیں، جیسے ہی حیض کا خون آئے گا ان عورتوں کا روزہ ختم ہو جائے گا، ان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور نفاس والی عورتیں، جب نفاس کا خون آئے تو ان عورتوں کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو اس بندے کا بھی روزہ ضائع ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ میں روزہ توڑ دوں گا، میں روزہ ختم کر دوں گا، تو حدیث میں آتا ہے اس کے اس نیت کی وجہ سے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین سے خارج ہو گیا، دین سے مرتد ہو گیا، تو اس شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنا۔ اب سوال یہ ہے کہ آنکھوں میں جب انسان دوائی ڈالتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ دوائی جب تک حلق میں نہ جائے، معدے میں نہ اتر جائے تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور کان میں دوا ڈالنا، ایئر ڈراپس وغیرہ، قطرے جب کان میں ڈالے جاتے ہیں تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ حلق تک نہ چلا جائے، معدے میں نہ چلا جائے، تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، دمے کا جو مریض ہوتا ہے انہیلر کا استعمال کرتا ہے، انہیلر کا استعمال کرتا ہے، اس سے دمہ کی سانس کی بیماری ہے، وہ انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آکسیجن کے لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آکسیجن کے لگانے سے، آکسیجن کے استعمال سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور پینسلین کا ٹیکہ بھی اگر انسان کو لگ جائے تو تب بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور جو شخص جس کو شوگر ہو اور شوگر کی وجہ سے وہ انسولین کا ٹیکہ لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، تو اس انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، دانت کو سن کرنے کے لیے ٹیکہ لگانا کیسا ہے؟
دانت کو سن کرنے کے لیے ٹیکا اور اس کی بھرائی اور صفائی کے لیے اگر کوئی ٹیکا لگواتا ہے سن کرنے کے لیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خوشبو کا استعمال کرتا ہے اور بھاپ لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ خوشبو کا استعمال روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے اور بھاپ بھی لی جا سکتی ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیا عورت میک اپ کا استعمال کر سکتی ہے روزے کی حالت میں؟ تو عورت میک اپ کا استعمال کر سکتی ہے، روزے کی حالت میں عورت میک اپ کر سکتی ہے، اس سے اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ کیا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے انسان کے روزے میں فرق نہیں آتا۔ اور تیراکی کرنا اور پانی میں غوطہ لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں تیراکی کرنا، تیرنا اور غوطہ لگانا یہ بالکل جائز ہے، اور اس میں غوطہ لگانے سے، تیراکی کرنے سے روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ احتلام، اگر کسی شخص کو نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اگر نیند کی حالت میں بلا ارادہ انسان کی منی خارج ہو جاتی ہے، نیند کی حالت میں انسان کی منی خارج ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو انسان اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے انسان اس منی کو خارج نہیں کرتا، لیکن وہ خود بخود خارج ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان کے روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ قدرتی مسواک کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اور روزے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولیاں رکھنا یہ کیسا ہے؟ کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ زبان کے نیچے گولیاں رکھ سکتا ہے، اور یہ روزے کی حالت میں اس کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، روزے کی حالت میں بلغم کا نکلنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بلغم جو ہے یہ نگل سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ ناک میں بھی روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ معدے تک نہ پہنچے، معدے تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہونٹوں پر ویسلین وغیرہ لگانا، اس سے کیا روزے میں جائز ہے یا نہیں؟ ہونٹوں پر ویسلین لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نکسیر کا پھوٹنا، دانت نکلواتے ہوئے ساتھ میں خون کا آنا، اچھا اس سے بھی روزے کو فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نکسیر پھوٹ گئی اور دانت نکلواتے ہوئے ساتھ میں خون آ گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، ٹوتھ پیسٹ بھی روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حلق سے نیچے نہیں اترتا اور معدے میں نہیں جاتا، اور اس سے کوئی طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، کھانا پکاتے ہوئے کھانا چیک کرنا روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ کھانا پکاتے ہوئے اگر کوئی روزہ دار شخص کھانا چکھ لے تو اس میں اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بشرطہ کہ وہ اس کھانے کو نگلے نہ، بلا ارادہ کا آ جانا، الٹی کا آ جانا۔ اگر بلا ارادہ الٹی کسی انسان کو آ جاتی ہے تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، پٹھوں، گوشت یا جلد میں ٹیکا لگوانا، کوئی درد کا، تکلیف کا، کسی وجہ سے ڈاکٹر نے انجیکشن کا بولا ہے، حکم دیا ہے کہ انجیکشن لگوانا ہے، لیکن وہ طاقت کا نہیں ہے، درد کی وجہ سے انسان انجیکشن لگوا سکتا ہے، لیکن وہ طاقت کا نہ ہو، طاقت کا انجیکشن نہ ہو تو انجیکشن روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں۔ اچھا، غذائی ٹیکا لگوانا، جس سے غذا کی قلت جسم میں پوری کی جاتی ہے، تو ایسے انجیکشن لگانے کا روزے کی حالت میں کیا حکم ہے؟ اگر غذائی
ٹیکا لگوایا جاتا ہے، طاقت کا انجیکشن روزے کی حالت میں لگایا جاتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سرسری خوشبو کا سونگھنا، ہلکی پھلکی خوشبو کا سونگھنا، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں بہت سارے علماء کے فتاویٰ ہیں، ان میں سے کچھ ابن تیمیہ کے فتاویٰ ہیں، کچھ ابن باز کے ہیں، کچھ سید خفلان رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور کچھ ابن عثیمین کے ہیں۔ یہ جتنے بھی فتاویٰ، یہ جتنے بھی میں نے بیان کیے ہیں، یہ مختلف علماء کے فتاویٰ ہیں کہ کن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، کن سے روزہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ کچھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور کچھ علماء کے فتاویٰ ہیں جنہوں نے یہ فتوے جاری کیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے رمضان المبارک کو گزارنے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔